روزہ ہمیں اذان پر کھولنا چاہیے۔ یہ سائرن کی عادت کیا ہوتی ہے؟ ہم مسلمان ہیں، یہ جو بہانہ بنا کر ثم اتم الصیام الی اللیل یہ لفظ کہہ کر لوگوں کا روزہ اندھیری رات تک لے جانے کی بات کرتے ہیں کہ جی رات چھا جائے اندھیرا تو پھر رات ہوگی۔ چلیں رات کے بارے میں اختلاف ہے نا آپ کو، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں پھر اعتراض تو نہیں ہوگا، ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں قرآن میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ یہ جو لوگ رات کے چکر میں نا سب سے پہلا جو ان کا گناہ کرواتے ہیں روزے داروں کا، انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا منکر بنا دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ الصلاۃ نماز کو قائم کرو۔ کتنی نمازیں ہیں، کیا رکعات ہیں، کیا طریقہ ہے، تشہد کیا ہے، قیام کیا ہے، رکوع کیا، کہاں سے سیکھنا ہے؟ لے لیں قرآن نکال کر دکھائیں مجھے اپنے آپ کو قرآن کا کہنے والے، کیونکہ قرآن اور حدیث لازم ملزوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھتے ہیں، یہ احتیاط کے چکر میں امت کو پتہ نہیں کہاں ڈال رہے ہیں۔ پہلا تو یہ بتائیں مجھے کہ اگر مغرب کی نماز رات کی نماز ہے، پھر اسے رات کی نماز کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں اونچی قرات کیوں کرتے ہیں آپ؟ دن کی نماز تو اس میں آپ اونچی قرات نہیں کرتے ظہر اثر میں، اس کو رات کی نماز بھی کہتے ہیں، اسے پڑھ بھی غروب آفتاب پر دیتے ہیں، کوئی بھی مسلک ہے؟ یعنی نماز دن کی 3 کریں نا، رات کی 1 نماز کریں۔ اللہ رات کی 2 نمازیں کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 2 نمازیں کہتے ہیں، مغرب اور عشاء۔ اور اس کے علاوہ بھی اب دیکھیں بندہ کہتا ہے نا، یعنی میرا ایک پلاٹ ہے، اس کے ساتھ ایک گھر ہے یا اور پلاٹ ہے، کوئی باؤنڈری بنی، چھوٹی سی دیوار، کوئی ایرا ڈلا ہوا ہے، بندہ کہتا ہے جی اس ایرے تک نا میری زمین ہے، اس ایرے تک۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایرا شرا گزر کر تھوڑا سا آگے جا کر وہ اس جگہ تک وہ میری زمین ہوگی، یا وہ جو تک کا لفظ ہے جس طرح قرآن میں الی اللیل رات تک۔ دیکھیں بندہ کہتا ہے یہ میری باؤنڈری ہے، اس کے بعد جو شروع ہونا ہے وہ دوسری چیز ہے۔ دن کا اختتام غروب آفتاب پر ہے، اندھیرا کتنا چھایا ہے، شفق کتنی باقی ہے، یہ سب کچھ الگ بات ہے۔ رات چھا چکی، رات شروع ہو چکی ہے۔ وہ حدیث سنا کر جی جہنم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا، ان کے چہرے اور یہ باتیں چیری جا رہی ہیں، روزہ کھولنے میں جلدی کرتے تھے، ہم مانتے ہیں، اب 4-5 منٹ پہلے نہیں کھول سکتے، اب بغیر احتیاط کے روزہ جلدی نہیں کھول سکتے۔ احتیاط اس چیز کی ہے کہ اذان پر کھولیں، یہ احتیاط نہیں ہے سائرن بجے پھر اس کے 2 منٹ بعد صبر کر کے اذان سنیں۔ لوگ کہتے ہیں ابھی دوسری ہو لین دے اذان، یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ دین غالب رہے گا جب تک لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے، یہ حدیث ہے ابو داؤد کے اندر۔ نبی پاک نے فرمایا کیونکہ یہود و نصارہ تاخیر سے افطار کرتے ہیں، یہ ان کا عمل ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، کہتا ہے جی وہ ایک شخص ہے وہ افطار کرنے میں اور نماز میں جلدی کرتا ہے، اور دوسرا شخص ہے وہ افطار کرنے میں روزہ اور نماز میں تاخیر کرتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھتی ہیں وہ تاخیر والا اور افطار والا جو شخص جو جلدی کرتا ہے، ان میں جلدی کرنے والا کون ہے؟ جو جلدی وقت پر، یعنی یہ نہیں جلدی سے 1 گھنٹہ پہلے، یعنی ٹائم ہوا فوراً کھول دیا، نماز کا ٹائم ہوا داخل ہوا اس نے فوراً ادا کر دی، اخیر وقت میں جا کر نہیں، جس طرح ہم اثر بہت لیٹ جا کر اینڈ وقت میں، ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے کبھی سرچ کریں آپ، لوگ 1:30 بجے جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ جب یہ پوچھا نا کہ کون ہے وہ، فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے، اور یہی عمل جو وہ کرتا ہے، فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر آپ پڑھ لیں بہت ساری، وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب فتح مکہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے غزوہ فتح مکہ پر، تو روزہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو اتارا، کہا ستو بناؤ میرے لیے، یعنی میٹھا پانی شربت سمجھ لیں، اس عرب کے لوگ ستو پیتے تھے۔ تو بلال کہتے ہیں رسول اللہ ابھی تو سورج کی روشنی باقی ہے، فرمایا کہ تم بناؤ، ستو بناؤ۔ انہوں نے پھر ایسے وسلم، یعنی بندہ سوچ سکتا نا کہ ابھی کیسے بنا لوں، وقت ہے تو پھر جب پورا ہو جائے گا تو پھر آپ کو تازہ بنا کر دے دیں گے۔ نبی پاک فرمایا بناؤ، میں کہہ رہا ہوں 3 دفعہ یہ بات انہوں نے فرمایا ستو بناؤ، وہ بنائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا مشرق کی طرف اپنے ہاتھ کا، اور فرمایا اس طرف سے جب اندھیرا یعنی رات کا شروع ہو جائے، اندھیرا رات سٹارٹ ہو جائے رات، فرمایا کہ تب تم نے روزہ افطار کرنا، یہ افطار کرنے کا وقت ہے، شروع ہونے کا کہا ہے۔ اس میں یہ فرمایا کہ بالکل چھا جائے، رات ہو جائے، شکلیں پہچانی نہ جائیں، اس طرح ہو تو پھر روزہ کھولنا ہے۔ یہ لوگ غلط دلائل دے کر لوگوں کو جو خراب کر رہے ہیں نا، یہ نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں کتنی حدیثیں ہیں کہ میری امت خیر پر رہے گی جب تک روزہ افطار کرنے میں جلدی کرے گی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو بہت سارے اختلافات میں کر سکتا ہوں، مجھے پہلے تو نماز ثابت کریں مغرب کی، یہ رات کی نہیں ہے دن کی ہے، وہ نماز رات کی ہے لیکن رات بعد میں آتی ہے، یہ کیسا لاجک ہے؟ مجھے بتائیں کہ یہ جو کہتے ہیں سحری کا جو وقت ہوتا ہے ہم کرتے ہیں، تو پھر تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ وہ سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے جدا ہو جائے جس کو دن چڑھا کہتے ہیں، پھر سحری اس وقت کریں نا، وہ رات میں سحری کیسے ختم ہو جاتی ہے؟ یعنی ابھی اندھیرا باقی ہوتا ہے، پھر تو دن نہیں چڑھا،
تو ہم یہ کہیں گے نا کہ رات کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو کھولتے ہیں نا, رات لیٹ نائٹ کھولیں گے اور رات کے بالکل آخری پہر سے پہلے گھنٹہ ڈیڑھ پہلے گھنٹہ ہوتا ہے, تو آپ بتائیں آپ اس وقت بند کیوں کر دیتے ہیں روزہ؟ دن چڑھنے دینا. آپ سحری آپ کی اندھیرے میں بند ہو سکتی ہے کیونکہ وہ بھی دن چڑھ گیا. وہ سفید سیاہ دھاگا جو قرآن میں آتا ہے, یعنی اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک سفید دھاری سیاہ دھاگے سے جدا نہ ہو جائے, تو آپ یہاں وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اندھیرے میں. وہ جو سورج غروب ہو گیا اس کو رات کے لیے ایکسیپٹ کیوں نہیں کر رہے کہ رات شروع ہو چکی ہے؟ تو معذرت سے یہ بلا وجہ کی جو تنقید بنا کر اس کو اسلام کے اندر سے نقصان پہنچانے کی مسلمانوں کوشش کرتے ہیں, روزے خراب کرتے ہیں, میں ان سے بس یہی کہوں گا کہ حدیث کا منکر نہ بنائے لوگوں کو. قرآن و حدیث دونوں ہمارے ہیں اور عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی حدیثوں سے ملتا ہے, پھر بھی انسان سوچتا رہے کہ نہیں جی ٹھیک ہے آپ نماز پھر پڑھ لیا کریں, میں دیکھنا ہمت کریں نا, اذان دیں نماز پڑھیں پھر جا کر گھر چلے جائیں, جب بالکل رات چھا جائے بھی روزہ کھول لیں, آپ کا دل ہی آپ کو پہلے دن بتا دے گا کہ میں روزے میں کیا کیا ہے. سید عمر کے بارے میں کہتے ہیں جی وہ ایسے کرتے تھے, جا کے کھانا کھاتے پھر روزہ کھول. عمر رضی اللہ عنہ کھجور یا پانی سے کھول سکتے تھے, لازمی نہیں کچھ وقت کھانا کھاتے تھے اس طرح ہم کرتے ہیں, بندہ کھول لیتا روزہ کچھ چیزوں سے, کھانا بعد میں جا کر انسان تسلی سے کھاتا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا اس کو سمجھنا چاہیے. ثم اتموا الصیام الی اللیل, رات تک پورا کرنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں داخل ہو جائیں. بندہ کہتا ہے نا یار یہ جو گتا ہے نا قرآن پاک کا, یعنی جو جلد ہے فرنٹ, بندہ کہتا ہے اس کے ایک نکر سے دوسری نکر تک آپ نے نا اس کو یہاں سے اس کو پرنٹ کر دیں یا اس کو کچھ ایسا کر دیں. اب اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوگا کہ اس کو میں نے رکھا ہوا ہے تو یہ یہاں سے کوئی 2 انچ 3 انچ باہر نکال دیں گے آپ اور کہیں گے کہ نہیں جی دیکھیں یہ اس کا آپ نے تک کا لفظ کہا ہے تو پھر آگے جانے دینا. بندہ کہتا ہے یار یہی ہے جو حدود ہے, جب یہاں سے تھوڑا سا آگے جائیں گے وہ نئی چیز ہے. ایسے ہی دن کا جب حدود اینڈ ہو گیا, غروب آفتاب ہو گیا, اگلا رات کا پہر شروع ہو گیا, ہاں سورج رہتا ہے, اس کی شفق رہتی ہے. یہ تو سورج کی جو شفق باقی لالی ہے وہ تو رہنی, وہ تو گھنٹے بعد جا کر ختم ہوتی ہے. تو میں اصلاحاً آپ سب کے لیے یہ بات کر رہا ہوں, مجھے کسی سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں, لیکن روزے اللہ کے لیے اپنے خراب نہ کریں. باقر مجلسی ہے جو ہمارے اہل تشیع بھائی زیادہ مسئلہ ہی کرتے ہیں, اب ان کو پڑھ کر دیکھیں نا ان کے نزدیک کیا ہے. غروب آفتاب کو وہ وقت مغرب کا وقت کہتے ہیں کہ یہی مغرب کا وقت ہے, اور یہی جو ہے امام معصوم کے نزدیک بھی کہ سورج غروب ہوگا تو افطاری کا وقت ہو چکا ہے. یہ ان کی کتابوں کے دلائل ہیں, لیکن نہیں ماننے تو پھر نہ مانے, اس میں کیا ہے. اب رات تک ویٹ کریں, روزہ ضائع کریں. جہاں آپ حدیث سمجھتے ہیں کہ وہ جلدی کھولنے والوں کی سزا ہے, تو آپ کی خیر بھی نہیں رہے گی جب تک آپ روزہ کو لیٹ کرتے رہیں گے.